الرحیم۔ وزیر اعظم پاکستان کا ٹویٹ آیا ہے کہ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا جو بھی بہرحال ان کی بول بچن ہوتے ہیں۔ جس طرح سے وہ ساہیوال سے آ کر قطر سے آ کر ساہیوال والے بچوں کو انصاف دلایا تھا، یا وہ شوگر مافیا کے خلاف ایکشن، تیل مافیا کے خلاف ایکشن، کرپشن کے خلاف ایکشن، ڈالر کی اڑان کے خلاف ایکشن، تو انہوں نے کہہ دیا کہ اب میں فرقہ واریت پھیلانے والوں کے خلاف ایکشن لوں گا۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ جس کی گود میں علی زیدی اور زلفی بخاری بیٹھا ہو وہ کیا ایکشن لے گا اور کیسا ایکشن لے گا۔ اگلوں نے اس کو پیسے دیے ہوں، اپنی بہنیں دی ہوئی ہیں، تو وہ کیا ایکشن لیں گے۔ بہرحال دفع کریں وزیر اعظم صاحب کو، ان کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کرتے کیونکہ پھر قانون حرکت میں آ جاتے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب تو بیچارے ہیں بھی صرف ٹویٹس کے لیے ہیں، اس سے زیادہ کی حیثیت نہیں۔ اگر حیثیت ہوتی تو ساہیوال کے بچے آج در بدر بھٹک نہ رہے ہوتے۔ نقیب اللہ محسود، کراچی کا سرفراز، بلوچستان کا حیات بلوچ، ایک لمبی لسٹ ہے۔ بہرحال وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ کر دیا، اس پہ بھی اب بہرحال ہم تھینک یو وزیر اعظم صاحب، آپ نے ٹویٹ کیا، اس سے آگے آپ کر بھی نہیں سکتے تھے، نہ آپ کی حیثیت، نہ آپ کی اوقات، نہ آپ کی ہمت، نہ آپ کی جرت۔ میں اصل مقتدر حلقوں سے کہتا ہوں کہ جنہوں نے وزیر اعظم صاحب کو بھی لایا کہ دیکھ لیا تم نے، محرم گزر گیا، ہم نے کچھ نہیں کرا، ہم نے کسی طور پہ محرم کا امن و امان خراب نہیں کیا، ہمارے مقدسات کی توہین، اعانت تسلسل کے ساتھ، اور پھر دھڑلے سے ان کو شیئر کرنا، اس پہ جشن منانا، خوشیاں منانا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی، عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی، عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی، پھر ان کو اگر ہم جواب دیں تو اس پر بھی چنا کے اگرچہ مگرچہ وہ ایک ان کا کنجر شہنشاہ نقوی جو ہے وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا جنازہ صرف 11 صحابہ نے پڑھا، باقی نے پڑھا ہی نہیں۔ ان کی کتابوں سے ہم نے نکال کے دیا بدبختوں کی کہ تمہاری بحار الانوار ہو گئی، حق الیقین ہو گئی، تمہاری اصول کافی ہو گئی، اس میں لکھا ہے کہ لم یبقى احد من المہاجرین والانصار، حضرت علی بیچتے رہے، کوئی نہ مہاجرین میں سے باقی رہا نہ انصار میں سے، سب صحابہ نے جنازہ پڑھا۔ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن فرقہ واریت پھیلانے والوں کو تو انتشار پھیلانا ہوتا ہے، انہوں نے تو بات ایک نکال کے پھینک دینی ہوتی ہے، لیکن اس کا جواب نہیں آیا۔ ابھی ان کا ایک چوزا JDC والا بدبخت کنجر جس کو میں ایک عرصے سے ننگا کرتا آ رہا ہوں، اس نے کہا کہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ پہ الزام لگایا کہ اور ان کے بیٹے پہ کہ ان کے بیٹے نے دھمکی دی اور پھر بھی محرم امن سے گزر، بڑی وائرل کر رہے ویڈیو، پتہ نہیں آج کی پرانی۔ 5 سال پہلے مولانا معاویہ اعظم صاحب سے میری ابھی بات ہوئی، انہوں نے فرمایا، ایک بیان میں نے دیا تھا کہ بھائی امن و امان کی ذمہ داری حکومت پہ ہوگی، اگر اس دفعہ یہ ہوا، وہ 5 سال پرانا بیان اگر تو کوئی ہو تو وہ ہوگا۔ آج وہ MPA ہے جھنگ کا، اور ہمیں جو لوگ کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت سیٹ اور فلاں ڈمکا، میں ان کو کہتا ہوں او کنجرو، ہم اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت ہے کہ 30 سال اس جنگ کی سیٹ پہ خون دیتے آئے، اور پورے پاکستان میں ایک سیٹ 98% سنیوں کے ہوتے ہوئے اور مدح صحابہ کا کام کرنے والوں کو ملی ہے، تو وہ بھی تمہیں ہضم نہیں ہو رہی، اور اسے تم اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہو خود تم لوگوں کو۔ خیر دفع کرے، یہ موضوع نہیں، عنوان نہیں، صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی بیان آ چکا ہے، آڈیو بیان آ چکا ہے، چل چکا ہے۔ اب بڑے بڑے مفتیان کرام کو بھی نظر آ گیا ہے کہ کون فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، اہل مدارس کو بھی دکھ گیا، ہم پہلے چیختے آئے، ہماری کوئی نہیں سن رہا تھا، اب شاید مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا، شاید ہمارے ان احباب کو بھی اب لگ گیا ہو کہ واقعی یہ وہ عناصر ہیں جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، تفرقہ پھیلاتے ہیں۔ علی زیدی ہو گیا، زلفی بخاری ہو گیا، اور پھر آصف علوی جس نے گستاخی کی، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ UK بھاگ گیا فلاں ڈھمکا، زلفی بخاری نے اس کو پناہ دی اور اس کے باہر جانے کی سیٹنگ کر رہا ہے۔ ذرا نکالیں نا سارا ریکارڈ وزیر اعظم صاحب اور پتہ کریں کہ فرقہ واریت پھیلانے والے کس کی صفوں میں بیٹھے ہیں اور کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو اگر ہوش آ گیا اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ نے کام کرنا ہے، آخر میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کہ میں اصل میں آپ پہ رکھ کے ان کو کہہ رہا ہوں جو یہ سارا کرنے والے ہیں، تو باجوہ صاحب، کور کمانڈر صاحب، کیونکہ اصل تو وہی ہوتے ہیں نا بھائی، وزیر اعظم بیچارے کو 2 ٹکے کی نہیں ہے، گھنٹہ اس کی کوئی سنتا ہے، صبح شام لوگ اس پہ بھی تبرہ کرتے رہتے ہیں، تو اس پہ کوئی حرکت میں نہیں آتا۔ اصل میں جن کو پاپا جونز، جن پہ حرکت میں ادارے آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، تو ان سے ہم کہہ رہے ہیں بھائی آپ کرتا دھرتا ہے اس ملک کے، دیکھ لیجئے آپ کو ملک کا امن و امان عزیز ہے نا، ملک میں امن ہوگا، آپ کا بھی آتا رہے گا سب کچھ، انویسٹمنٹ، انکم، ٹھیک ہے، وہ سارا آپ کا جو برآمدات درآمدات یہ سب چلتا رہے گا، یہ سی پیک بھی محفوظ رہے گا، جب تک کہ آپ اس ملک میں امن نہیں لاتے تب تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو امن لانا ہے، یہ لولی پاپ FIR نہیں چلے گی، اس بدبخت کو، اس روٹ پرمٹ دینے والے کو، ان سب کو جو اس میں شریک تھے اور جو
وہاں مٹکا رہے تھے ان سب کو گرفتار کرو. یہاں جس نے اسلام آباد میں گستاخی کی اس کو گرفتار کرو. لاہور میں جو گستاخیاں کر رہے ہیں اس کو گرفتار کرو. اور جو کنجر کل کراچی میں جا رہے ہیں کراچی کا امن خراب کرنے, یہ وہی 21 رمضان المبارک میں جس نے جلوس نکال کے اور یوں کہا تھا جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں ہم پاکستان کے قانون کو, وہ کالی چرن جو ہے ناظر عباس, وہ کل پھر کراچی کا امن خراب کرنے پریس کانفرنس کرنا جا رہے ہیں. ہم پریس کانفرنس کا اعلان کرتے ہیں پہلے سے جی, ہاں فون گرفتاریاں ڈالے, اس کو کل پریس کانفرنس نہ کرنے دو. اور اگر اس نے کراچی کا امن خراب کرنے کی کوشش کی اور پریس کانفرنس کی تو پھر ہم بھی آزاد ہیں کہ پریس کانفرنس سے کریں. ہم نے آج کا احتجاج مؤخر کیا صرف اس وجہ, گویا کہ لولی پاپ دیا, لیکن ہم پرامن شہری, ہم نے تعاون کیا اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, ہم نے کہا ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو کر لو گے گرفتار, اگرچہ کہ نہیں کرنا تم نے. لیکن اگر کل اس نے پریس کانفرنس کی اور ہمارے نوجوان قتل ہوئے پڑے ہیں, شہداء ہیں, دل ہمارے چرے پڑے ہیں, ہمارے دلوں پہ نشتر لگے پڑے ہیں, زخمی ہیں, اس کے باوجود کل کسی قسم کی کوئی بکواس ان شیعہ علماء نے کراچی پریس کلب میں بیٹھ کے کی, حالات کی ذمہ داری پھر تم پہ ہوگی. پھر جو ہم بولیں گے اور ہم نکال کے لائیں گے پھر سنبھالنا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, احسن الجزا.